دوسرے کا ٹرسٹ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ بتائیے کہ یہ سوال آپ میں سے کس کے ذہن میں پہلے کبھی آیا ہے کہ اوروں کا ٹرسٹ میں کیسے حاصل کروں، ٹرسٹیبل کیسے بنوں، ٹرسٹ وردی کیسے بنوں؟ آیا ہے یہ سوال؟ اور بعض اوقات انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اسے یہ محسوس کیا، جب اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے یا فلانا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں، مطلب بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے محفوظ رکھے، اور رب کریم ہم سب کو ٹرسٹ کے قابل بنائے، مطلب پہلے ہمیں ٹھیک کرے کہ ہم واقعی ٹرسٹ وردی ہوں، اور پھر ٹرسٹ حاصل کر سکیں، اور پھر دوسروں پہ بھی ٹرسٹ کر سکیں۔ تو یہ جو دوسرے کا ٹرسٹ کیسے حاصل کیا جائے، اس میں بھی پھر اس کو ذرا سا فردر کھولتے ہیں نا، تو یہ تھوڑی سی اس میں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ یہ لیں کہ کیا میں واقعتاً ٹرسٹ وردی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنے اوپر اعتماد سے محروم ہیں۔ اگر وہ کوئی ارادہ کرتے ہیں تو انہیں خود یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کروں گا جو میں نے چاہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اگر یہ فیصلہ کریں کہ مجھے کل صبح اٹھ کر یہ کام کرنا ہے تو وہ خود ہی ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، میں نے سوچ تو لیا ہے لیکن دیکھیں میں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، پتہ نہیں مجھ سے ہوگا نہیں ہوگا۔ اپنے ارادوں کو اپنے عمل کے لیے کافی نہ سمجھیں، اللہ کی توفیق کو طلب کریں، اپنے ارادوں کو کافی نہ سمجھیں، یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے۔ لیکن ارادہ کر لینے کے بعد اپنے ارادوں پر شک نہ کریں، یہ بھی ہماری ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر آپ کوئی ارادہ کرتے ہیں، آپ نے حج کا ارادہ کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنا حج کا ارادہ کر لیا میں نے، بس یہ ہو جائے گا، تو یہ حضرت علی کو اتنا کانفیڈنس تھا نا، مطلب حضرت علی کی تو پرورش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کتنا حصہ تھا۔ جب وہ کہتے ہیں نا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، تو یہ وہ حضرت علی اس مقام پر ہیں کہ وہ اپنے ارادوں پر شک نہیں کریں گے، ان کا ارادہ پختہ ہوتا ہے جس چیز کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں یہ بات ملتی ہے نا کہ مومن جب ایک چیز کے بارے میں ٹھان لیتا ہے، سوچ لیتا ہے اچھی طرح، اس کے بارے میں غور و خوض کر کے، تجزیہ کر کے، ریویو کر کے، جب ایک چیز پہ کنوکشن ہو جاتی ہے اور ایک ارادہ کر لیتا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا، پھر اس کو کرتا ہے، وہ ارادے کا پکا ہوتا ہے۔ ارادہ بنانے میں عجلت کا کام نہیں، مطلب اچھی طرح سوچ سمجھ کے صحیح چیز کا ارادہ کرتا ہے، اور جب ارادہ کر لیتا ہے تو اس میں پکا ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے جو جس چیز کا ارادہ کیا ہوگا وہ کوئی بہت ہی بھلی چیز ہوگی نا۔ اور یعنی پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی کا ارادہ کسی اچھے ہی کام کا ارادہ ہوگا، اور پھر ارادہ کتنا پکا ہوگا وہ بھی ہم ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا پکا ارادہ کسی اور آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا جتنا حضرت علی کا پکا ہوگا۔ لیکن پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ توفیق ہی اصل چیز ہے، یعنی میرے ارادے باوجود اس کے کہ میرا جو کانفیڈنس ہے، مجھے اللہ نے جو ایبلٹی دی ہے، فاتح خیبر کو جو رب کریم نے قوت عطا کی ہے، صلاحیت عطا کی ہے، اس کے ارادوں میں جو پختگی رکھی ہے، اس کو جس اعتماد سے نوازا ہے، اس کے باوجود وہ اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے ارادے بھی ٹوٹتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب اللہ اگر توفیق نہ دے تو میں تو کہیں نہیں کھڑا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کی اپنی نگاہ میں اپنے ارادوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ ایک ارادہ کرتا ہے اور شیکی ہے، تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ بھائی ٹرسٹ وردینس تو آپ کا اپنا پرسیپشن، مطلب آپ تو اپنی نظر میں ٹرسٹ وردی نہیں ہے۔ آپ نے سوچا کل سے مطلب آپ کو خیال آیا کہ بھائی میری شوگر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ڈائبٹیز وغیرہ کی ٹینڈنسی، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بھائی اب بس کرو بہت ہو گیا، تو آپ نے سوچا چلو کل سے نہیں کھاؤں گا، لیکن پھر نہیں رہا گیا، تو آپ مطلب ڈھیلے آدمی ہیں، مطلب آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے، مطلب آپ کمٹمنٹ آپ کی جو ہے نا، کمٹمنٹ ود سیلف جس کی ٹھیک نہیں ہے، وہ دوسروں کی نگاہ میں اس کی کریڈیبلٹی، اس کی ٹرسٹ وردینس وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے گی۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں اعتماد کیسے حاصل کروں؟ اس کے ذیل میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ میں اعتماد کے قابل بن سکنے کی جدوجہد میں نے کتنی سنجیدگی سے کی ہے۔ اس میں ایک ایسپیکٹ یہی ہے کہ میرے ارادے کس نوعیت کے ہیں۔ اسی طرح ایک ایسپیکٹ یہ ہے
کہ میرا کیریکٹر کس سطح پر ہے. تو اگر اللہ نہ کرے کوئی کیریکٹر کا کرائسس ہے تو بس یہ اعتماد کے قابل نہیں ہے. ایک منیمم اخلاقی سطح سے نیچے، یعنی ایک ہوتی ہے نا، ایک ہماری کنٹمپریری ورلڈ میں پاورٹی لائن کا ایک تصور ایگزسٹ کرتا ہے. آپ نے سنا ہے نا پاورٹی لائن؟ آپ کہتے ہیں یہ بیسک پاورٹی لائن، بلو پاورٹی لائن رہتے ہیں زندگی. آپ نے سنا ہے یہ تصور سنا ہے نا کہ یہ غربت کی لکیر سے نیچے کھڑے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ آج کے عہد میں اپنے لیے ایک بیسک کیریکٹر لائن بھی اسی طرح کا تصور، ایسے ہی مطلب ہم یہ بیسک منیمم کیریکٹر لیول سے نیچے تو نہیں آ گئے. بیسک کیریکٹر لیول کیا ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، معصیت میں مبتلا نہیں ہے، گناہ نہیں کرتا، کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے کہ اس کو مطلب نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، یہ ایشو نہیں ہے. لیکن چوری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ناجائز آمدنی کماتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی غلط چیز کرتا ہے، امورل، اللیگل، یہ پرابلم. یعنی ٹرسٹ وردینس کا ایک تعلق یہ ہے کہ آپ کا کیریکٹر کیسا ہے. ٹرسٹ وردینس کا ایک تعلق یہ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ کیسی ہے، اپنے ساتھ کیسی ہے. ٹرسٹ وردینس کا ایک تعلق یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ کیا ہم اعتماد کے قابل ہیں. لوگ ہم پر اعتماد کریں گے تو یہ غلطی تو نہیں کریں گے وہ، مطلب ہم بالکل سچائی کے ساتھ یہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھ پر اعتماد کرنے والا غلطی تو نہیں کرتا. وہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے اس کا کہ اگر وہ مجھ پہ اعتماد کرنے کے بارے مطلب اب وہ اس میں اور بھی، یعنی ایک کوئی اپنی بات مجھے بتاتا ہے تو وہ بات محفوظ رہتی ہے میرے پاس یا نہیں رہتی. تو ٹرسٹ وردینس کا تعلق یعنی کیسے لوگ مجھ پر اعتماد کریں، تو پہلے تو مجھے اپنے آپ کو اعتماد کے قابل بنانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کی مدد کرنی ہے کہ وہ مجھ پر اعتماد کر سکے. یہ بڑا عجیب سی بات میں ابھی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا نئی بات لگے کچھ لوگوں کو. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے فیملی میں، خاص طور پہ اپنے فیملی میں لوگوں کی مدد کریں کہ وہ آپ کے اوپر اعتماد کر سکیں، اس میں ان کی مدد کریں. یا وہ آپ پہ، آپ کے بارے میں، اگر میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ ان کو بدگمانی سے بچاتے رہنے کی ایک ذمہ داری قبول کریں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ازواج کے ساتھ رات میں گزر رہے ہیں نا تو وہ آواز دے کے کہتے ہیں یہ عورتیں میری بیوی ہیں، بیویاں ہیں یا میری بیوی ہے یہ. تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مرض ہے یا ایک امکانی پرابلم ہے انسان کے اندر، وہ گمان کرتا ہے، اور بہت سارے گمان اس کے اچھی نوعیت کے نہیں ہوتے، یہ اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے. تو وہ پھر دوسرے کی مدد کر رہے ہیں نا کہ بھائی تمہیں ایک امکانی مسئلے سے بچایا جائے تو اسے بتا دیا جائے. یہ پرابلم ہے. یعنی ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جو ایکیوٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ سوسائٹی ہے، اس کے اندر اس کے اضافی انتظامات درکار ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت سے حوالوں سے، مطلب آپ کیا کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے، تو ہم دوسروں کی مدد کریں کہ وہ ہم پر اعتماد کر سکیں. اسی طرح ہم ان کا اعتماد حاصل کریں. یعنی اسی طرح ایک اور چیز جو اگلا پوائنٹ ہے کہ ہم لوگوں پر اعتماد کیسے کریں، تو اس کے اوپر بھی مطلب کچھ بات تو میں نے کی ہے، لیکن لوگوں پہ شک نہ کیا جائے. جیسے میں نے یہ والی بات کی، لوگوں پہ اعتماد کیا جائے، ان کے بارے میں برا گمان نہ کیا جائے، ان کو جج نہ کیا جائے، غیر ضروری طور پر جج نہ کیا جائے. جج کرنے کی اگر کوئی بہت ہی کوئی ناگزیر ریزن ہے تو پھر تو چلے ٹھیک ہے، وہ ایک کانٹیکسٹ ہے، لیکن اس سے بچا جائے.